آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حدیث کی مشہور کتاب جامع ترمذی میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس کے نیریٹر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامۃ اکثرهم علی صلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ امتی کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص میں آنے کی سعادت جس امتی کو بروز حشر حاصل ہوگی۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ امتی، کیونکہ روز حشر یہ احادیث میں آتا ہے کہ بہت سخت ہے۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ما جن الناس بعضهم فی بعض، حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا ایک جم غفیر ہوگا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، لوگوں کا ہجوم ہوگا، سورج زمین کے قریب آ چکا ہوگا۔ کیفیت یہ ہوگی، صلو علی الحبیب، سورج زمین کے قریب آ چکا ہوگا، اور میں مختلف احادیث کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صحاح ستہ سے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے جسموں سے پسینہ بہنا شروع ہوگا۔ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے اپنے ٹخنوں تک پہنچ جائے گا، اور بعض کا پسینہ اتنا ہوگا کہ ان کے گھٹنوں تک وہ چھونے لگے گا، اور روایات کے مطابق بعض لوگوں کا پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ ایک عجیب کیفیت، قیامت قائم ہو چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حساب و کتاب نہیں لیا جا رہا۔ لوگ رب کائنات کو پکارتے پکارتے، مناجات کرتے کرتے، الہا و زاری کرتے کرتے، رب کائنات کی بارگاہ میں التجائیں کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن رب کائنات کی بارگاہ سے کسی کی بات کا جواب نہیں آئے گا۔ تو جب لوگوں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوگا، وہ کہیں گے کہ آؤ آج اللہ رب العزت کے کسی پیارے کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے اور ہمارے اس مسئلے کو حل کرا دے۔ فرمایا یاتون آدم، وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یقولون، وہ کہیں گے یا آدم اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت تو کر دیجئے۔ ہماری کیفیت، ہماری حالت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے کرتے ہم تھک گئے، لیکن آج اللہ رب العزت اتنا غضب فرما ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی لگتا ہے کہ ہوگا۔ آپ ہماری سفارش رب کی بارگاہ میں کر دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام لوگوں کی گفتگو سن کر فرمائیں گے لست لہا، کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں اولین و آخرین جمع ہوں گے، اولین و آخرین، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، کیونکہ کیفیت ہی ایسی ہوگی کہ لوگوں کو اس سے نجات کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔
تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لست لہا، کہ میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اب احادیث میں آتا ہے کہ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور وہاں سے بھی یہی جواب آئے گا کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ تم عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلے جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو میرے پاس بھیج دیں گے۔ یہ کون؟ اولین و آخرین، سب لوگ۔ جب میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، اور نبی کیا فرمائیں گے؟ لست لہا، کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ لیکن میرے رسول فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا انا لہا انا لہا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، کہ جب اور نبی کہیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ اس سجدے کو اولین و آخرین دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں مناجات کی، رب کی بارگاہ میں التجائیں کی، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری دعاؤں کا جواب نہ دیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ رب العزت اپنی حمد و ثنا کے الفاظ اس دن مجھ پر القا فرمائے گا۔ وہ خاص الفاظ ہوں گے حمد و ثنا کے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ الفاظ نہیں آ سکتے۔ تو فرمایا کہ میرا رب اپنی حمد و ثنا کے الفاظ مجھ پر القا فرمائے گا اور میں رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے رب کی ایسی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی۔ اور جب یہ حمد و ثنا ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، قل تسمع، محبوب کہہ دو تمہاری بات کو سنا جائے گا، سل تعطا، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ قیامت کا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوگا۔ اچھا، اس سے کوئی اس مسکنسیپشن کا شکار نہ ہو کہ قیامت کے دن انٹرسیشن کا صرف یہی مرحلہ ہوگا اور نبیوں کو شاید اجازت نہ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ قیامت کا سب سے پہلا مرحلہ ہوگا کہ جس میں رب کائنات اولین و آخرین کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عرفہ دکھائے گا۔ مقام محمود پر رب کائنات اپنے حبیب کو فائز فرمائے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور پھر اس شفاعت کا سلسلہ پہلا نہیں ہوگا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عرش پر سونے کے ممبر لگوائے گا۔ عرش پر سونے کے ممبر لگے ہوں گے تو فرمایا کہ سارے نبی اپنے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا۔ میں اپنے ممبر پر اس خوف سے نہ بیٹھوں گا کہ کہیں میری امت کے لیے جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ میں رب کی بارگاہ میں سراپا سوال بن کر کھڑا ہوں گا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کرتا کھڑا ہوں گا۔ میرا رب فرمائے گا کہ اے محمد کیا چاہتے ہو، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب میری امت۔ تو اللہ رب العزت 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے گا۔
اس پر بھی اکتفا نہیں ہوگا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، ایک حدیث کا مضمون ہے کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے بغیر حساب کتاب کے، یا تو تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے، یا تم شفاعت کو اختیار کر لو۔ تو فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، اور یہ شفاعت کا سلسلہ فرمایا کہ میں کرتا رہوں گا، اور یہاں تک کرتا رہوں گا کہ میرے جس امتی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے جہنم سے نکال کر داخل جنت کرا دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص میں اگر کوئی امتی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کثرت درود و سلام کی سعادت کرنے والوں میں، حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور ایک اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، صلو علی الحبیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اس کے راوی حضرت انس ہیں، سیاہ ستہ کی دیگر روایات میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کو راستے میں ملتا ہے اور کہتا ہے متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ایک ایسا ٹاپک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرات صحابہ علیہم رضوان کو قیامت کی کیفیات کا بتایا، یہاں تک کہ قیامت کا دن کا بھی بتا دیا، قیامت کے حالات کا بھی بتا دیا، قیامت میں لوگوں کی کیفیت کا بھی بتا دیا، قیامت سے پہلے کے سائنز بتا دیے کہ کیا سائنز ہوں گے قیامت کے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، چھوٹی نشانیاں بیان کر دیں، بڑی نشانیاں بیان کر دیں، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر بیان کر دیا گیا، دابۃ الارض کا ذکر بیان کر دیا گیا، قیامت سے پہلے لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر کر دیا گیا، لوگوں کا کثرت شراب نوشی کا ذکر کر دیا گیا، لوگ اپنے والدین کی کیسے نافرمانی کریں گے یہ بیان کر دیا گیا، لوگ کیسے بلند و بالا عمارات بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ فرمایا ان تر الحفاة العراة العالی رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، کہ تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں پھرنے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کس جگہ پر ہے، اور اب اس کے مقابلے میں ایک اور ان کا ہمسایہ ملک ہے کہ جہاں پر عرب ملک ہے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، بڑی بڑی عمارات لوگ بناتے ہیں۔ تو قیامت کے سائنز بتائے گئے، اور بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی رومنز جو ہوں گے نا ان سے جنگ ہوگی، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دے گا، مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے کہ ایک آواز انہیں سنائی دے گی، بہت طویل حدیث ہے، میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ اسے کمپریس کر رہا ہوں۔ وہ آواز شیطان کی ہوگی، سب سے پہلے جو آواز آئے گی کہ لوگوں اپنے گھر بار کی خبر لو کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر ایک خبر آئے گی کہ اے لوگوں دجال لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب سب لوگ یہ خبر سنیں گے تو فرمایا، یہ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، فرمایا میری امت کا ایک گروہ دجال کی خبر لینے کے لیے نکلے گا، انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتا ہوں، اور جس رنگ کے گھوڑوں پر سوار ہو کر
وہ دجال کی خبر لینے کے لیے نکلیں گے، میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ بات کیا تھی؟ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو یہاں جو جواب دیا جائے گا نا صحابی کو، وہ جواب تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قیامت کا علم نہیں تھا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق، آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، اور بتاتے رہے حتی دخل اہل الجنت منازلہم ودخل اہل النار منازلہم، کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، یہاں تک بتا دیا۔ پھر فرمایا حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے اسے یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی ساری کیفیت میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو قیامت کے بارے میں بتا دی، قیامت کے سائنز، قیامت کا دن، سب کیفیات بیان کر دی گئیں، اور یہاں تک بتا دیا کہ میں اپنے سب سے آخری داخل جنت ہونے والے امتی کو بھی پہچانتا ہوں، اس کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ بہت طویل احادیث ہیں، کیفیت بھی بیان فرما دی۔ اب اس طرف آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس شخص کو قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں، فرمایا ما اعددت لہا، اے قیامت کا سوال کرنے والے یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ قیامت کا پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کیا کی؟ تو یہ صحابی تھے، اپنا کوئی عمل بتا دیتے، اپنی تلاوت کا بتا دیتے، اپنے سجدوں کا بتا دیتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی عظمت کا ذکر کیا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ حضرات صحابہ کا ذکر ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ علیہم رضوان کی مثالیں تورات و انجیل میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہ حضرات صحابہ وہ تھے کہ کثرت سجدہ کرنے والے، کثرت تلاوت قرآن کرنے والے، اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اب یہ صحابی جو جواب دیتے ہیں وہ جواب سنیں، عرض کرتے ہیں ما اعددت لہا کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، کہ یا رسول اللہ میں نے قیامت کی تیاری نہیں کی، کبیر صیام میں نے بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے، ولا صلاۃ اور میں نے بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی۔ اب نمازوں سے یہ متصور نہیں تھا کہ وہ فرض چھوڑ دیتے ہوں، اس سے علماء نے انٹرپریٹ کیا ہے ان روایات کو کہ بہت زیادہ نفلی نمازیں میں نہیں پڑھ سکا، ولا صدقہ، صدقہ و خیرات کی کثرت نہ کر سکا، لیکن اپنی ایک اسپیشلٹی بتائی آگے، وہ کیا؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا رسول اللہ نہ کثرت نماز ہے میرے عمل میں، نہ کثرت روزہ ہے، نہ کثرت صدقہ و خیرات ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو بے شک تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے بڑھ کر کسی بات کی خوشی نہ ہو سکی۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ انس رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ انہی کے ساتھ ہوگا، یہ ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہے، یہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان کے نزدیک
قیامت کی ہولناکیوں کے لیے سب سے بہترین جو توشہ تھا وہ کیا تھا کہ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کو پتا تھا کہ سب سے بہترین عمل جو قیامت کی ہولناکیوں میں کام آئے گا وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس محبت کے بغیر کسی بھی شخص کو ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کی سویٹنس، ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ساری محبتوں پر یہ محبت غالب نہ آ جائے۔ توجہ رکھیے گا، جب تک یہ محبت ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے کسی شخص کو ایمان کا ٹیسٹ نہیں مل سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس بندے میں 3 باتیں ہوں گی، ان 3 باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تمام سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ یہ پہلی بات۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، دنیا کا کوئی بھی ایسٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر بندہ مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، پھر ایمان کا مزہ اس بندے کو آئے گا۔ اور دوسری بات فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ آدمی اگر کسی سے محبت کرے تو فقط اللہ کے لیے محبت کرے۔ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی آپس میں رشتہ داری والا تعلق نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار یہاں پر نہیں ہے اور اکثر رشتہ دار نہیں ہوں گے۔ آج ہمیں جس چیز نے یہاں پر بٹھایا ہے یہ چیز اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور کیا ہمارا تعلق تھا، اور یہ جو محبت والا تعلق ہے، یہ جو اللہ رسول کی محبت میں بیٹھنا ہے اور یہ جو ذکر کا سما بندہ ہے، یقین کیجئے یہ جو خاص طور پر یہ جو آخری سیگمنٹ تھا نعت خوانی کا، دل چاہ رہا تھا کہ اور چلتی رہے۔ یہ ایسے پیارے انداز سے ثنا خانوں نے ماشاءاللہ ثنا خوانی کی۔ سنن نسائی کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، جب آپ لوگ نعت خوانی کر رہے تھے نا تو سنن نسائی کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حضرات صحابہ علیہم رضوان کے درمیان، وہ آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی آپ لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قابل غور بات، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ رب کائنات نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ کیا الفاظ ہیں؟ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہے؟ کیا تم قسم کھا سکتے ہو یہی بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی واللہ یہی بات ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اس عمل پر جو تم کر رہے تھے، کیا عمل کر رہے تھے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تمہارے اس عمل پر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد کہاں سے آپ ثابت کرتے ہیں؟ تو میلاد کے لیے سنن نسائی کی روایت موجود ہے، اور میلاد تو قرآن بھی ثابت کرتا ہے۔ میلاد نام پڑ گیا فی زمانہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی محفل نعت ہے اس کو کہتے ہیں میلاد کی محفل ہے۔ میلاد
عرف عام میں ہر ایسی محفل کو کہا جاتا ہے کہ جس محفل میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو۔ بعض لوگ اس کو سیرت النبی کانفرنس کہہ دیتے ہیں، تو صرف نام چینج ہوتا ہے، تو نام چینج ہونے سے احکام نہیں بدل جاتے، وہ ماشاءاللہ دونوں عمل جائز ہیں۔ آپ سیرت النبی کا نام کہہ دیں پھر بھی جائز ہے، آپ میلاد کا نام کہہ دیں تو یہ کہنے سے یہ عمل بدعت نہیں ہو جائے گا، یہ عمل جائز ہے۔ وہ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی وہ معافی والے کاموں میں سے ہے، یعنی وہ جائز ہے۔ تو اس پر بحث نہ کیا کریں آپس میں کہ جناب میلاد کہاں لکھا ہے۔ یہ کسی مسلمان کا ٹاپک نہیں ہونا چاہیے کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ میلاد تو قرآن میں لکھا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا ذکر اس وقت فرمایا تھا کہ جب کسی انسان کو اللہ رب العزت نے جسمانی وجود نہیں دیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نئی بات ہو، اس وقت ذکر کیا۔ حافظ صاحب تشریف فرما ہیں، اور سعیدی صاحب آپ بھی حافظ ہیں جی؟ حافظ کون کون ہے آپ میں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ذکر کیا قرآن میں اس وعدے کا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا اس وعدے کی کیفیت کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ابھی دیا نہیں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، جب تم دنیا میں جاؤ گے، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر دے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم میرے محبوب پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو جسمانی وجود نہیں ملا تھا، عالم ارواح میں صرف اسپیشل ارواح کو جمع کیا گیا۔ حضرات انبیاء کی ارواح سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوت دوں، کتاب و حکمت دوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت تمہیں دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر دیں، تمہاری تورات کی تصدیق کر دیں، زبور کی تصدیق کر دیں، انجیل کی تصدیق کر دیں، صحائف کی تصدیق کر دیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا۔ اب یہ بھی محبوب کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح و جسد کے درمیان تھے، ابھی آدم کا پتلہ خاکی تیار نہ ہوا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اب کیا ہے؟ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت دنیا وما فیہا سے بڑھ کر ہو، پھر ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اور دوسری بات کہ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ محبت کی کیفیت ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس اگر چاہیے
تو ساری محبتوں پر فائق ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت. کیوں؟ الدنیا دارہ من لا دار لہ، الدنیا مالہ من لا مال لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. ہم اس دنیا میں کس لیے آئے؟ ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا. ہمارے رب نے اپنے کلام میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ رب کے دربار میں لوٹ کر جانا ہے. اور فرمایا رب کائنات نے آپ کو، آپ کے والدین نے، سرپرستوں نے اسٹڈیز کے لیے اس یونیورسٹی میں بھیجا تاکہ انجینئر بنیں گے، اپنے دنیا کے مستقبل کو روشن کریں گے. دنیا کے مستقبل کا روشن ہونا کیا ہوتا ہے کہ انجینئر بننے کے بعد ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جاب لگے گی اور اچھی ارننگز ہو جائیں گی. اور کیا ہوتا ہے؟ ورنہ کوئی فزکس پڑھنے کو عبادت نہیں سمجھتا، کوئی کیمسٹری اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ سمجھے کہ یہ عبادت ہے، کوئی باٹنی اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، کوئی MBBS FCPS اس لیے نہیں کرتا کہ سمجھے میں عبادت کر رہا ہوں. ہر شخص کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں اپنے مستقبل کو روشن کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر دنیا کے مستقبل کی تابناکی کا انسان سوچے، لیکن مسلمان کو بتایا گیا ہے کہ اصل زندگی کون سی زندگی ہے، ایور لاسٹنگ زندگی کون سی ہے، ایٹرنل لائف کون سی ہے، ابد الآباد کی زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس زندگی کی تیاری کا حکم دیا ہے. جس رب سے ہم محبت کرتے ہیں اس رب نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. یہ کل تھرسڈے نہیں، یہ کل ٹمورو نہیں، جو کمنگ ڈے ہے وہ نہیں، the day of judgment. Today is the day of action, not accountability. And tomorrow will be the accountability, not action. آج عمل کا دن ہے، آج ہم سے حساب نہیں لیا جا رہا. آج حساب کا دن نہیں ہے، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے. اور روز حشر، روز قیامت حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا. آج ہمارے جسم میں طاقت ہے، آج ہم دیکھ سکتے ہیں، آج ہم میں توانائی ہے. آج غور کریں کہ میں نے آخرت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے. میں دنیا کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہوں، دنیا کے لیے اتنے گھنٹے دے رہا ہوں، دنیا کے لیے میں نے اپنے گھر کو چھوڑا، میں نے اپنے والدین کو چھوڑا، میں نے اپنے رشتوں کو چھوڑا کہ میرا دنیا کا مستقبل روشن ہو جائے. آخرت کے مستقبل کو روشن کیسے کر پاؤں گا؟ کوئی میریکل ہوگا آخرت میں؟ ہم میریکلز کے ہی انتظار میں ہوتے ہیں آخرت کے حوالے سے. تو ہمیں بتا دیا گیا کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہو رہا، آج عمل ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اے لوگو اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں. ہمارا انداز زندگی یہ کفار جیسا نہ ہو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہماری گفتگو، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا یہ نیگلیجنس کا شکار نہ ہو، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت ہماری زندگی گزرے. ہمارے اندر، ہمارے کردار میں وہ تمام چیزیں آ جائیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
رول ماڈل کے طور پر رکھیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج جس رسول کی محبت میں میں کہتا ہوں I am ready to die for the honor of beloved نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حرمت رسول میں جان قربان کرنے کا اعلان میں کرتا ہوں. For the honor of beloved نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم I am ready to die for him. But why I am not ready to live my life according to the sunnah and according to the traditions of beloved نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, ان کی ذات کے لیے جینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوں؟ قابل غور بات ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے نعرہ دیا ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بزرگوں نے نعرہ دیا. لیکن جن لوگوں نے نعرہ دیا وہ غلامی رسول میں جیتے بھی تھے, ان کی زندگیاں غلامی رسول میں گزری. ہم نے بس نعرے کا ایک حصہ پکڑ لیا, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں جینا کب قبول کریں گے؟ آج کے اس اجتماع کا حاصل میں اپریسیشن دوں گا یہاں کے تمام اسٹوڈنٹس کو اور آرگنائزنگ کمیٹی کو اور جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے تمام کو. آپ نے ایفرٹ کی اجتماع کے لیے. اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک کال دی جائے, ایک ریمائنڈر دیا جائے اسٹوڈنٹس کو کہ ہم اپنی زندگی کس انداز سے گزار رہے ہیں اور کیسے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. تو آج ہم امید ہے کہ اس ارادے کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ, اس انٹینشن کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں گے کہ بہت ہو گیا, بہت کوتاہی ہو گئی, سستی ہو گئی. میں انشاءاللہ 5 نمازوں کی بھی پابندی کروں گا اور تلاوت قرآن کرنے کی بھی کوشش کروں گا. قرآن نہیں آتا نا, آپ کہیں گے قرآن نہیں آتا. انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے نا یہ, اور کئی انجینئرز موجود بھی ہیں سامنے. بھئی آپ بائی برتھ انجینئر تو نہیں بنے, آپ نے سیکھا, جو کچھ آپ نے سیکھا وہ آپ کو آ گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئیں اور رات کو خواب میں کوئی فرشتہ آپ کو قرآن سکھا دے, ایسا نہیں ہوگا. میریکلز روز روز تھوڑی ہوتے ہیں. جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کو آ جاتا ہے. آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں, قرآن آپ کو آ جائے گا. جو کچھ بھی آپ سیکھیں گے آپ کو آ جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں, where there is a will there is a way. where there is a will there is a way. جہاں کوشش ہوتی ہے, جہاں چاہت ہوتی ہے, وہاں راستے بن جاتے ہیں. تو قرآن سیکھنے سے محبت اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے محبت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت, یہ کسی بھی مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے کرم سے اس راستے پر چلا دے اور اس راستے پر ہی ہمیں استقامت بھی دے اور اسی راستے پر ہمیں ایمان و عافیت والی موت اپنے کرم سے نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.